نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 223، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فأتوا تو آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جس طرح، جہاں سے، شئتم چاہو تم، وقدموا اور آگے بھیجو، آنے والے دور کے لیے اہتمام کرنا، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم، ملاقوہ ملاقات کرنے والے ہو اس سے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ اور خوشخبری دے دو ایمان لانے والوں کو۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم عورتیں تمہاری، حرث لکم تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں۔ اس پر بعض عورتیں بہت ناراض ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن پاک نے ان کی توہین کی ہے کہ ہمیں کھیت کہا ہے۔ حالانکہ اب دیکھیں، اگر ہمیں کھیت کی قدر نہیں، زمین کی قدر نہیں، تو کسی کسان سے پوچھیں جو اس کا مالک ہوتا ہے کہ اس کا اپنی کھیتی کے ساتھ کتنی محبت کا اور کتنا قریبی اور سنجیدہ تعلق ہوتا ہے۔ اتنا سنجیدہ تعلق بعض لوگ اپنی زمینوں کی طرح جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ بہت سے قتل زمین کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے شوہر اور بیوی کا تعلق صرف انٹرٹینمنٹ کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنجیدہ تعلق ہے، ایک وقتی تعلق نہیں ہے، بلکہ لانگ ٹرم تعلق ہے جس سے دونوں کو بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ زمین سے جو کچھ اگتا ہے اس کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے؟ زمین کو نرم کر لیا جاتا ہے، پھر بیج ڈالا جاتا ہے، پودے نکلتے ہیں، اس سے انسان کو فائدے حاصل ہوتے ہیں اور انسان اپنی آئندہ زندگی کے لیے سامان کر سکتا ہے۔ اسی طرح اولاد انسان کے لیے خوشی کا سامان بھی ہے اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے دینی، دنیاوی اور اخروی فائدے اس سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ عورت صرف لطف کا ذریعہ نہ ہو بلکہ اولاد حاصل کرنے کی نیت بھی ہو تاکہ آئندہ ایک نسل پروان چڑھا سکو۔ فَأْتُوا حَرْثَکُم تو آؤ اپنی کھیتی کے پاس، باغ نہیں کہا، کھیت کہا ہے، کیونکہ باغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ عموماً خوبصورتی، اور اس میں پھول وغیرہ ہوتے ہیں، تو انسان اس میں تھوڑی دیر کے لیے ٹہل کر چلا جاتا ہے۔ تو عورت بھی صرف یہ نہیں کہ ایک مرد آئے اور عورت اس کے لیے ایک زینت کی چیز ہو، خوبصورت زیورات، خوبصورت کپڑے صرف دل بہلانے کے لیے ہو، اس سے دل بہلا کر چلا جائے، سب ختم ہو جائے، نہیں، باغ نہیں کھیت کہا گیا۔ فَأْتُوا حَرْثَکُم آؤ اپنی کھیتی کے پاس، اَنَّا شِئْتُم جس طرح تم چاہو، یعنی شوہر اور بیوی کے تعلق کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ عورت روزے میں نہ ہو، احرام میں نہ ہو، اعتکاف میں نہ ہو، بس 3 شرطیں ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ادروائز دن ہو یا رات ہو، دن کی کوئی قید نہیں۔ جیسے بعض کاموں کے لیے اوقات کی پابندی ہوتی ہے کہ اس وقت میں یہ کام نہیں کر سکتے، ایسے کوئی توہمات نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی عیب کی بات ہے۔ انا کا وقت ظرف مکان زمان دونوں کے لیے آتا ہے، جہاں سے اور جب بھی، یعنی اس میں ایک خاص پوزیشن یا ایک خاص طریقہ نہیں بتایا گیا، بس مقام بتا دیا گیا ہے، باقی اوپن چھوڑ دیا گیا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم اور آگے بھیجو، اپنے نفسوں کے لیے بھیجو۔ اب بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں آگے کیا ہے؟ آخرت، یعنی اگلی زندگی کے لیے بھی کچھ سامان کرو، صرف اس دنیا کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔
صرف وقتی لذت کا حصول نہ مطلوب ہو، بلکہ کیا ہو، اس دنیا میں بھی اپنے فیوچر کے لیے کچھ بندوبست کرو۔ تمہارے بچے ہوں، بڑے ہوں تو دنیاوی سہارا بھی ہوں، اور اس کے علاوہ ان کی اچھی تربیت ہو تاکہ وہ آخرت میں صدقہ جاریہ ہوں۔ ایک تو یہ معنی ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ صرف شوہر بیوی کے تعلق پر ہی راضی ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ دونوں کا تعلق صرف جسمانی نہیں بلکہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ہونا چاہیے، تاکہ تم مل جل کر اپنی آخرت کے لیے سامان کر سکو، یعنی اعمال صالحہ پر توجہ دو، اولاد کی تربیت پر توجہ دو تاکہ وہ تمہاری نیکیوں میں اضافے کا سبب ہو، کیونکہ صرف اتنا بھی کافی نہیں کہ صرف اولاد پیدا کر کے چھوڑ دو، وہ جہاں چاہیں رولیں اور جو چاہیں کریں، صحیح کریں یا غلط کریں، آباد ہوں یا برباد ہوں۔ نہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں کو کتنا مضبوط باندھا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا باہمی تعلق لذت کا تعلق بھی ہے، ایک خوشی کا حصول بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مت بھولو کہ اس تعلق کے ذریعے آخرت کا سامان بھی کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ یعنی کوئی بیوی کسی شوہر میں اور کوئی شوہر کسی بیوی میں اس طرح نہ کھو جائے کہ وہ اللہ کی ملاقات کو ہی بھول جائے۔ بعض لوگ شادی سے پہلے بہت نیک ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند، مسجد جانے والے، دین سیکھنے سکھانے والے، بہت سی رب کی محبت کوالٹی والے، یوں ہی شادی ہوئی، وہ ماں باپ کے گھر چھوڑ گئے، اب کیا ہے، اب تو منزل مل گئی، بس شادی ہونی تھی، ہو گئی، وہ تو بس ٹائم پاس کرنے کے لیے تھا۔ نہیں، شادی کے بعد مزید اس چیز کی طرف توجہ دو، کیونکہ شادی کیا ہے، انسان کی زندگی کا ایک پیک لیول ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو کچھ پروڈیوس کرنا ہے، آپ کو مضبوط پختہ کردار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کا ہم سفر اور مددگار بننا ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھو تمہاری ملاقات آگے جا کے اللہ سے ہونے والی ہے۔ پھر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کیا لے کر جا رہے ہو، ہمیشہ فکر کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو، شوہر بیوی کی خاطر، بیوی شوہر کی خاطر کوئی حرام یا غلط کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کو منہ نہ دکھا سکے، اچھے تعلق کی وجہ سے بھی اور خراب تعلق کی وجہ سے بھی۔ بعض اوقات شوہر بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، بظاہر دونوں شوہر بیوی ہی ہیں، کوئی میچ نہیں ہوتا، نہ ذہنی نہ روحانی، اپنی دل لگی کا سامان کر رکھا ہے، شوہر نے اپنا اور بیوی نے اپنا، دونوں حلال کا رستہ چھوڑ کر حرام کی طرف نکل جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ سے ملاقات مشکل ہو جاتی ہے۔ اور وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی پر زیادتی کرتا ہے، حق اس کا مارتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، اس پر خرچہ نہیں کرتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، اور وہ کیا سمجھ کر کرتا ہے، میری طاقت ہے، میں جو چاہوں کروں۔ نہیں نہیں نہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، یہاں ساری مرضی نہیں چلے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اگر تم نے ایسا کیا، آگے پل صراط سے تمہیں گزرنا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اور تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک عورت شوہر سے زیادتی کر رہی ہے یا خیانت کر رہی ہے تو مت کرو، اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کے حقوق مار کر اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ اس طرح دنیا میں لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ظلم زیادتی، اس کو نوچ اس کو نوچ، اکٹھے رہنے والے ایک دوسرے کو ستاتے ہیں اور بے خوف ہو کر ستاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ بتایا گیا، دنیا کا کوئی قانون تعلقات کو بہتر نہیں بنا سکتا، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں جب تک خدا کا خوف نہ ہو، جب تک کسی بڑے کی پکڑ کا اندیشہ نہ ہو، وہ بڑا جو آپ کے بیڈ روم کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ سے مسائل آپ کورٹ تک لے جاتے ہیں کہ شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر الزام لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا اندر کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کو سب پتہ ہے۔
اللہ سب دیکھ رہا ہے، کون کس پر زیادتی کر رہا ہے، وہ چھوڑے گا نہیں، اس کے پاس سے ہو کر گزرنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، کس بات کی؟ جب وہ اللہ سے جا کر ملیں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس منزل تک پہنچنا مشکل ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سی صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بعض دفعہ قربانی کیوں نہیں دے سکتے کہ ہمیں کیا ملے گا؟ آج کی دنیا میں حقوق لینے کے سبق پڑھائے جاتے ہیں، تمہارا یہ حق ہے، تمہارا یہ حق ہے، یہ مانگو، عدالت میں جاؤ، شوہر کے خلاف فیصلہ کرو۔ حقوق لیتے لیتے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور شوہر اور بچے بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ حقوق کی بھی بات کرتے ہیں اور اس سے زیادہ بات تقوی کی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کی، آخرت کی ملاقات کی اور وہاں جواب دہی کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا